السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر افرف۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے شادی اور شرطیں۔ آج کا موضوع کیا ہے؟ شادی اور شرطیں۔ اس میں میں جہیز اور مہر جو ہے اس کو الگ سے بیان کر چکا ہوں۔ آج ہم جو باقی شرطیں ہیں وہ اس پر بات کریں گے۔ ایک بات میری گفتگو سے پہلے سن لیجئے، اسلام میں کوئی تقریبات نہیں ہے۔ اسلام میں صرف نکاح ہے، روبرو گواہان، ایجاب و قبول اور اعلان، اور اس کے بعد ولیمہ ہے۔ نہ اس سے پہلے کچھ ہے، نہ اس سے بعد کچھ ہے۔ اب ہم جب رشتہ طے کر کے ان مراحل پہ آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ لاگ یہ ہوں گے، وہ فلاں کا جوڑا ہوگا، اس کے لیے زیور ہوگا، لڑکے کی نانی کے لیے، لڑکے کی پدنانی کے لیے، بہنوں کے لیے، ان کے سسرال کے لیے۔ اور کچھ خدا کا خوف کھائیں۔ لڑکی والے جتنے مرضی امیر ہو، ہم ایک لمحے کے لیے سوچیں تو صحیح کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹا بیچ رہے ہیں ہم۔ میں بیٹیوں والا بھی ہوں اور بیٹوں والا بھی ہوں، اور معاشرے میں نے جتنے بچوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کے، اپنے کلائنٹس کے معاملے کیے ہیں، بہت کم لوگوں نے کیے ہوں گے۔ ان چیزوں سے خوشیاں نہیں ملتی، ان ان کاموں سے، ان حرکتوں سے کچھ چیزیں ضرور مل جاتی ہیں، خوشیاں نہیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال جی، یہ چونکہ ہمارے معاشرے کی نارمز ہیں، تو میں بغاوت تو جو ہے وہ میں بغاوت تو ایک حد تک کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ شاید میرے اکیلے کے لیے مشکل ہے۔ میری بات سنتے ہوئے اگر آپ میں سے کوئی ایک نوجوان میرے بیٹے کی طرح یا میری طرح ہمت کر کے ان چیزوں کو چھوڑ دے، ان سے الگ ہو جائے، کوئی توقع مت کریں، اپنے زور بازو پہ بھروسہ کریں۔ اور جب ہم یہ شرائط رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مقلاوے میں کیا ہوگا، شادی سے پہلے وہ جو ہے مہمان کتنے آئیں گے۔ ہاں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بارات کے مہمانوں کا بالخصوص خیال کیجئے، اتنے نہ ہوں کہ لڑکی والوں کی کمر توڑ دیں۔ اس کو اسٹیٹس سمبل مت بنائیں، لڑکی والوں کی سہولت کا خیال رکھیں، کیونکہ دیکھیں آپ، یو آر اینٹرنگ ان اے کانٹریکٹ۔ ہمارے معاشرے میں جو شادی ہے وہ آدھی لڑکے اور لڑکی کی ہوتی ہے، آدھی دو خاندانوں کی ہوتی ہے، بے شک وہ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، بیکاز دے آر ری اینٹرنگ ان نیو کانٹریکٹ، وہ ایک نئے رشتے میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شادی کی شرائط کو کم سے کم رکھیں۔ میرا ذاتی مشورہ ایز اے کاؤنسلر سمجھیں، کیونکہ میں اس میں کاؤنسلنگ کرتا ہوں، تو جو شرطوں پہ ہو وہ پیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر پھر بھی کسی وجہ سے آپ نے باز نہیں آنا تو انتہائی کم رکھیں، جو دوسرے پر بوجھ نہ بنے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اس شادی میں برکت کتنی ہوتی ہے۔ اب یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں، دیکھیے بڑی سادہ سی بات سمجھ لیجئے، جو بات میں خوشی سے نہیں کروں گا، شادی کے معنی ہی خوشی کے ہیں، اور میں کوئی کام جو خوشی کے بغیر کر رہا ہوں، تکلیف سے کر رہا ہوں، تنگ ہو کے کر رہا ہوں، تو پھر وہ کیا خوشی ہوئی؟ جیو اور جینے دو کے اصول کو اپنائیے۔ یہ جوتا چھپائی ہے، یہ دودھ پلائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان موقعوں پہ سچ مچ بعض اوقات بدمزگی اس حد تک ہوتی ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ کوئی حرج نہیں اگر آپ یہ پہلے سے طے کر لیں۔ میں تو اپنے کلائنٹس کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ نورا کشتی کے لیے دودھ پلائی پہ جھگڑا کریں، جوتا چھپائی پہ جھگڑا کریں، لاگوں پہ جھگڑا کریں، لیکن پلیز یہ پہلے سے طے ہونے چاہیے کہ 2000 ہوگا دودھ پلائی کے 10,000 ہوگا، اس سے زائد نہیں ہوگا۔ پھر وہ شغل کے لیے جو کچھ کرنا ہے، یہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں جب آپ نے نہیں باز آنا۔ اول تو ان چیزوں کی کوئی حقیقت اور حیثیت نہیں ہے، تو اس کو خوشی کے لیے کرنا چاہیے، نہ کہ بدمزگی کے لیے۔ آپ کو ایک بڑی تکلیف کی بات بتاؤں، میں نے کئی دفعہ شادیوں پہ دیکھا ہے کہ ہال میں وہ پیسے گن رہے ہوتے ہیں، پورے پیسے پاس نہیں ہوتے، جو سلامی اکٹھی ہوتی ہیں وہ ہوٹل کا بل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی خوشی ہے؟ براہ کرم ان چیزوں کو توجہ دیں، اپنے بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں لائیں۔ اللہ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں لائے گا۔ بہت شکریہ۔